آج پاک جمعہ ہے جسے ہم گڈ فرائیڈے کا نام بھی دیتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دنیا کی نجات کے لیے صلیب پر قربان ہو کر ہمیں مخلصی بخشی۔ اس لیے آج کے روز ہم اس کے دکھوں اور صلیبی موت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دن یسوع کی اذیت، دکھ اور موت کی یاد کا دن ہے۔ دینی علماء کہتے ہیں کہ آج کے دن قائن نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، اور آج ہی کے روز قائن کی نسل نے نئے حابیل یعنی یسوع مسیح کو قتل کیا، یعنی اسے مصلوب کیا۔ آج کے دن حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو موریہ کے پہاڑ پر قربان کرنے کے لیے لے گیا، اور آج کے روز مسیح یسوع خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کلوری کے پہاڑ پر قربان ہونے کے لیے گیا۔ آج کے دن یروشلم کے اندر ہیکل کے بیرونی التار پر ہزاروں بڑے ذبح کیے جا رہے تھے، جن کا خون التار پر پیش کرنا اور گوشت لوگوں کو کھانے کے لیے دینا تھا۔ آج ہی کے روز یروشلم کے باہر کوہ کلوری کے اوپر جلجتا یعنی کھوپڑی کے التار پر بے عیب برا مسیح یسوع قربان ہو رہا تھا۔ یسوع کا خون صلیب کی لکڑی کو چھو کر اسے پاک اور پویتر بنا رہا تھا، اور پھر یہی صلیب اس کے ماننے والوں کے لیے ان کی پہچان، شناخت اور ایمان کا حصہ بن گئے۔ اس لیے شروع ہی سے مسیحی لوگ اسے ایمان کی علامت سمجھ کر اس کی تصویریں بناتے ہیں اور انہیں بہت عزیز رکھتے ہیں۔ اسے گھروں میں سجاتے ہیں اور اسے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ صلیب کا نشان بنا کر ایک دوسرے کو مسح کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں اور برکت دیتے ہیں۔ اگرچہ غیر مہذب قوموں نے اسے موت کی سزا کے لیے ایجاد کیا، مگر آہستہ آہستہ سزا کے اس طریقے کو یونانیوں اور رومیوں نے بھی اپنا لیا، مگر آہستہ آہستہ سزا کے اس طریقے کو یونانیوں اور رومیوں نے بھی اپنا لیا۔ موت کا یہ طریقہ بڑا ظالمانہ تھا۔ اس سزا کے ذریعے موت کو طول دیا جاتا تھا، اور سزا پانے والا کئی روز موت کے انتظار میں صلیب پر کرب اور اذیت کی حالت میں تڑپتا رہتا تھا۔ رومیوں نے ان غیر رومی شہریوں کے لیے یہ سزا مقرر کی جو قاتل تھے، جو باغی تھے اور جو ڈاکو ہوتے تھے، مگر یہودی صلیب سے نفرت کرتے تھے اور مجرموں کو زندہ صلیب پر نہیں لٹکاتے تھے۔ پرانے عہد نامے میں آستر کی کتاب کے علاوہ کہیں بھی صلیب چڑھانے کا ذکر موجود نہیں۔ مجرموں کو مارنے کے بعد لاش کو عبرت کے لیے درخت پر لٹکایا جاتا تھا، اور اس طرح کی سزا پانے والا لعنتی قرار دیا جاتا تھا، اور اسے رات سے پہلے ہی اتار کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ تثنیہ شرح اس کا 21واں باب۔ مگر خداوند یسوع مسیح کی اذیت اور موت اور اس کے خون کی
बूंदें सलीब पर गिरने से सलीब की तारीफ, मानी और मफ़हूम बदल गए। पाक कलाम की पहली किताब तकवीन की किताब कहलाती है, जिसमें लिखा है कि खुदा ने इस सारी कायनात की तख्लीक की और इस सारी कायनात की तख्लीक के बाद खुदा ने इंसान को बनाया और खुदा ने अदन में एक खूबसूरत बाग लगाया, जिसमें खुदा ने मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत दरख्त लगाए जो देखने में खुशनुमा और खाने में बड़े लजीज थे। और खुदा ने आदम को बागे अदन में इस बाग का रखवाला और बागबान और हिफाजत करने वाला मुकर्रर किया। और खुदा ने आदम से कहा कि तू सारे दरख्तों का फल खा सकता है, मगर बाग के वसत में जो दरख्त है, जो शजरे हयात का दरख्त है, जो नेक व बद की पहचान का दरख्त है, उसका फल ना खाना। जिस दिन तूने ये फल खाया तू मर जाएगा। लेकिन शैतान आदम के पास आया और आदम शैतान के बहकावे में आ गया और उसने इस मना किए हुए दरख्त का फल खाया और यूं पहला आदम जिंदगी खो बैठा। और एक दरख्त इंसान की मौत का सबब बन गया। तब से लेकर दरख्त या लकड़ी मौत का निशान बन गई। बाइबल में लिखा है, जो दरख्त पर लटकाया गया हो वो मलाऊन है। खुदा के इलाही मंसूबे बहुत ही अजीब है। वो जिस चीज़ को मौत का सबब बनाता है उसे ज़िंदगी का सबब भी ठहराता है। हम अदद या गिनती की किताब उसके 21वें बाब में पढ़ते हैं कि उसने किस तरह बियाबान में आठसी सांपों को बनी इस्राएल कौम के लिए मौत का निशान ठहराया और फिर ज़िंदगी का भी। मिस्रियों से रिहाई पाने के बाद बनी इस्राएल कौम ने कनानियों को तबाह किया, फिर कुहे हूर से बहरे कुलज़म के रास्ते पर कूच किया ताकि अदूम के मुल्क से घूम कर जाएं। और इस सफ़र में उनके दिल तंग हुए और वो खुदा और मूसा के खिलाफ बोले और उन्होंने कहा, अब हम इस बियाबान में मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ ना रोटी है ना पानी है और हम इस हल्के खाने से तंग आ गए। इस सफ़र के दौरान खुदा और मूसा पर कुड़कुड़ाए तो खुदा ने उनके दरमियान आठसी सांप भेजे और उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से मर गए। तब वो दोबारा मूसा के पास आए और उन्होंने मूसा से दरख्वास्त की कि हमने गुनाह किया है, तो खुदा से हमारे लिए दुआ कर ताकि ये आफत हमसे टल जाए। तब मूसा ने खुदा से दुआ की और खुदा ने मूसा को बताया कि तू एक पीतल का सांप बना और उसे लकड़ी के बल्ले पर ऊंचा कर, बुलंद कर, और जो कोई डसा हुआ उस पर नज़र करेगा वो जीता रहेगा। और ऐसा ही हुआ और खुदा ने सांप को मौत का वसीला ठहराया और फिर सांप ही को खुदा ने ज़िंदगी का वसीला भी बना दिया।
اسی طرح خدا نے الہی منصوبہ بنایا کہ اگر دنیا میں درخت یا لکڑی کے ذریعے سے موت آئی ہے تو لکڑی کے وسیلے ہی سے زندگی بھی آئے گی۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کے لیے صلیبی موت کا انتخاب کیا۔ یسوع جانتا تھا کہ اس کی پیدائش اور زندگی کا مقصد مرنا ہے اور مر کر انسانوں کو نجات، زندگی اور رہائی دینا ہے۔ دنیا میں ہر شخص پیدا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، مگر مسیح کی پیدائش الہی رضا سے صلیب کے پیش نظر ہوئی۔ وہ اس لیے دنیا میں آیا تاکہ صلیب پر قربان ہو کر نجات دے۔ یسوع اپنے باپ کی رضا سے واقف تھا، اس لیے اس نے اپنے مشن کی طرف کئی بار اشارہ کیا۔ اس نے کئی بار اپنی تعلیم اور تمثیلوں میں کلام اور کام کے ذریعے سے اشارہ کیا کہ وہ کس موت سے مرنے والا ہے۔ اس نے کہا وہ اپنی مرضی سے جان دے گا اور اس کا مرنا گیہوں کے دانے کی طرح پھلدار ہوگا۔ اس لیے وہ موت کا بپتسمہ پانے کے لیے نہایت بے قرار تھا۔ یوحنا کی انجیل میں اس نے اپنی موت کو جلال کی گھڑی سے تشبیہ دی۔ اس نے 3 بار واضح طور پر اپنی موت کا اعلان کیا، کیسریا فلپی میں اور جلیل میں اور یروشلم کو جاتے ہوئے راستے میں رسولوں سے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے، سردار کاہنوں کے حوالے کیا جائے اور وہ اسے رد کریں گے اور اس پر موت کا فتویٰ لگائیں گے۔ اور یسوع نے کہا اسے بلند کیا جائے گا، یعنی وہ صلیبی موت مرے گا۔ صلیب کی موت نہایت ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھی۔ اسے قبول کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے یسوع نے گتسمنی باغ میں دعا کی کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، مگر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع نے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے صلیبی موت کو قبول کیا۔ پہلے آدم نے نافرمانی کی اور لکڑی کو قبول کیا تو موت آئی۔ دوسرے آدم نے فرما برداری کی اور لکڑی کو قبول کیا تو زندگی آئی۔ اس کا مقدس بدن اس لعنتی نشان سے لگا اور اس کا خون اس پر گرا تو یوں صلیب اور لکڑی کی فطرت بدل گئی۔ جو لعنت کا نشان تھی اب برکت کا نشان بن گئی، جو موت کا نشان تھی وہ زندگی کا نشان بن گئی، جو گناہ کا نشان تھی اب نجات کا نشان بن گئی۔ اس لیے پاک جمعہ کی عبادت صلیب کی عبادت کہلاتی ہے۔ یہ اس واقعہ کی یاد ہے جب صلیب کی فطرت بدل گئی اور وہی نشان جس سے لوگ منہ موڑتے تھے اب اسے سینے سے لگاتے ہیں، جس سے ڈرتے تھے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر اور جھولی پھیلا کر دعا مانگتے ہیں۔ صلیب اب لکڑی کا نام نہیں، صلیب اب ایک پیغام کا نام ہے، صلیب اب ایک زندگی کا نام ہے، صلیب اب نجات کا نام ہے اور صلیب اب معافی کا پیغام ہے۔ اور یہی پیغام مسیحی مذہب کا مرکز اور بنیادی کا
محور ہے۔ مقدس پطرس رسول فرماتا ہے کہ ہمیں چھٹکارا، نجات اور رہائی سونے چاندی یا بیش قیمت چیزوں سے نہیں بلکہ بے عیب برا یعنی یسوع کے خون سے ملی ہے، جو آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر قربان ہو گیا تاکہ ہم خدا کے پاس بھیجے جائیں۔ مقدس یوحنا رسول فرماتا ہے مسیح نے ہمارے واسطے جان دے دی اور اس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ پولس رسول اپنی منادی اور خوشخبری کو صلیب کا پیغام قرار دیتا ہے اور کہتا ہے ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک حماقت ہے اور ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہودی کرشمے چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہے۔ پولس رسول فرماتا ہے میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ دنیاوی حکمت کو ترک کر دوں اور تمہارے نزدیک مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ صلیب نے یہودیوں اور غیر یہودیوں کو متحد کر دیا اور انسان کو نجات دی اور خدا سے ملا دیا، اور اب میں صرف اس کی صلیب پر فخر کروں گا۔ اب ہر مسیحی بھی مسیح کی صلیب پر فخر کر کے اسے اپنی نجات و بقا سمجھتا ہے۔ ایک مسیحی کی پیدائش صلیب کے سائے تلے ہوتی ہے اور اس کی موت بھی صلیب کے سائے تلے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھ صلیب کی روشنی میں کھلتی ہے اور اس کی آنکھ صلیب کی روشنی میں بند ہوتی ہے۔ اب ایک مسیحی دنیا میں آتا ہے تو صلیب کے نشان سے اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور جب رحلت فرماتا ہے تو اسی نشان سے یعنی صلیب کے نشان سے اسے رخصت کیا جاتا ہے۔ ایک مسیحی اپنی زندگی میں کسی دھات یا لکڑی کی صلیب بنا کر اپنے گلے میں ڈالتا ہے یا اپنے گھر میں سجاتا ہے، بلکہ صلیب کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے اور اس کے پیغام میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کسی عمارت پر جب صلیب لگی ہو تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ عمارت مسیحوں کی ہے، اور کسی کے گلے میں صلیب ہو تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے، اور جب کوئی صلیب کا نشان بناتا ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ مسیحی ہے۔ ایک مسیحی اپنے ہر دن اور اپنے ہر کام کا آغاز صلیب کے نشان سے کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ اس کے پیچھے واضح پیغام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتا ہے تاکہ اس کی مانند بنے جو اس کی خاطر مصلوب ہوا۔ جب کیا میں نے ضیاء اپنے گناہوں کا حساب، جب کیا میں نے ضیاء اپنے گناہوں کا حساب، سینکڑوں بوسے لیے تیری صلیب۔ آج جب ہم صلیب کو چومیں گے تو اپنی نجات کو چومیں گے۔ آج جب ہم صلیب کو اپنے گلے لگائیں گے تو اپنی نجات کو گلے لگائیں گے۔
اور مسیح کی اس بات کو یاد کریں گے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ بات جمعہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے دکھوں اور تکلیفوں سے ہمیشہ آگاہ رہیں اور ان کے صلیبی راستے میں ان کے ہم سفر اور ہمدرد بن جائیں۔ یسوع کا صلیب اٹھانا ہمیں اپنی صلیبیں اٹھانے میں مدد دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ ہمارے دکھ اور مصیبتیں مسیح کے ساتھ ہماری محبت کو پختہ اور مضبوط بناتے ہیں۔ آج کے دن ہم عہد کریں گے کہ ہم یسوع کی خاطر نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی صلیبیں اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور اس کے دکھوں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں پیش آنے والے دکھوں میں ثابت قدم رہیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔